ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا، میں چاہوں گی کہ آپ کے جو مسئلہ ہے وہ بیان کیجیے. میں اسکول ٹیچر تھی، پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی اور 2 بچے ہیں میرے نا. اس کے بعد اسکول بند ہوا، اسکول ختم ہوا تو پھر میں نے ہوم ٹیوشن دینا شروع کر دیا. لیکن ہوم ٹیوشن بھی اب آج آپ کل پتہ ہے آپ کو کہ آن لائن ٹیوشن دیا جاتا ہے، لیکن وہ ہوم ٹیوشن بھی ختم ہو گیا. 8-10 سال ہو رہے ہیں تقریباً اس بات کو. اب کوشش کرتی ہوں کہ کہیں مل جائے، کہیں کر لوں، ملتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو پاتا ہے. بہت پریشانی، بہت زیادہ یعنی کہ مشکلوں میں یعنی کہ وقت گزر رہا ہے. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کیونکہ میرا گھر جو ہے رینٹ کا گھر ہے، پھر اخراجات ہیں، بچے ہیں ان کے بھی اخراجات ہیں، ان کی پڑھائی ہے، ہر چیز کا خرچے ہوتے ہیں. لیکن میرا نہیں ہو پاتا ہے کام نا، کیونکہ ظاہر سے ہوم ٹیوشن میں اتنے پیسے نہیں دیتے لوگ گھر میں. تو بہت مشکل ہو جاتا ہے گزارا کرنا. اور دوسرا یہ کہ پڑھائی آپ کو پتہ ہے وہ آن لائن لوگوں نے وہ کر لیا ہے، تو وہ آن لائن میں ہی چلے جاتے ہیں زیادہ تر، تو گھر میں نہیں ہو پاتا ہے کسی بھی طریقے سے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ کوئی اگر وظیفہ ہے. اچھا، تو آپ نے بھی کوشش نہیں کی کہ آپ بھی اپنا کچھ آن لائن ایسا بنا لیں کہ آپ، کیونکہ آن لائن میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ساتھ کئی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے کوشش کی تھی لیکن ہو نہیں پایا. مطلب جیسے میں نے کہا کہ آن لائن اگر ہم چاہیں بھی کرنا تو نہیں، مطلب ہمارا کام ہو نہیں پا رہا. ہماری رکاوٹیں، ہر کام میں بہت رکاوٹیں ہیں نا. اچھا. تو میں کوئی یعنی کہ کام کرنا بھی چاہتی ہوں تو نہیں ہو پاتا ہے. بہت مسئلے مسائل ہیں، بہت پریشانی ہیں، ہر چیز میں رکاوٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بند کر دیا ہو نا. بہت اچھا چلتا تھا، بہت اچھا تھا، اسی اسکول کی پڑھائی سے ہی، اسی سے بہت اچھا میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے. اکیلے ہی چلی ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر. کے گھر سے نہیں، کوئی بھی سپورٹ نہیں. سسرال سے کوئی بھی آپ کو سپورٹ؟ سسرال میں ہسبینڈ اکیلے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، اور ساس سسر کا انتقال ہو چکا ہے. گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں، رینٹ کا گھر ہے میرا. گھر بھی آپ کا رینٹ کا؟ جی. ٹھیک ہے. اور فیملی سے بڑے ہیں؟ 2 بچے ہیں میرے. بیٹا میرا 20 سال کا ہو گیا ہے اور بیٹی جو ہے میری 21 سال کی ہے. اچھا، تو بچے بھی ماشاءاللہ. تو آپ کے بچوں نے آپ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی کہ بچے آپ کے بڑے ہوئے ہیں؟ جی، وہ بھی یہی ٹیوشن، اور بچے، بیٹی جو ہے میری وہ ٹیوشن دیتی ہے بچوں کو نا. ہم لوگ یعنی کہ یہی مطلب آگے اسی چیز کو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آگے یہی ہو، لیکن ہمارے کاموں میں رکاوٹیں بہت ہیں. اچھا، عائشہ آپ سے شروع کریں گے. اچھا، میں جب اس پروگرام کے لیے آ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی، ان کے جو بات ہے اس کا بھی جواب دوں گی. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غریب ہمیشہ غریب رہ جاتا ہے، امیر امیر سے امیر ترین ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کبھی ہم نے غور کی ہے کہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے، شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ امیر جو ہے نا، اگر اس کے پاس کوئی کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کی شادی کرا دو یا اس طرح کے کام کر دو، تو وہ بڑھ کر کہتا ہے ہاں میں کروا دوں گا. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ غریب تو کر ہی نہیں سکتا بیچارہ، کیسے کرے گا؟ غریب کے لیے یہ ہے کہ اس کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے نا، اس میں سے 1 روپیہ بھی نکالے خدا کی راہ میں. یہ دینے کی عادت جب یہ رکھے گا نا اپنے اندر، کیونکہ ہر بندے کے پاس کچھ تو ہوتا ہی ہے، 10 روپے تو ہوتے ہی ہیں. آپ 10 روپے بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں نا تو اللہ آپ کے رزق میں بڑھا. اور یہ آزمائیں، اگر جن کے بھی حالات خراب ہیں نا، اس کو عمل کر کے دیکھیں. خدا آپ کے لیے وہ راستے ہموار کریں گے کہ آپ کا وہم و گمان نہیں ہوگا، وہاں سے آپ کو رزق ملے گا. تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ہم بعض اوقات تھک جاتے ہیں ایک ہی کام کرتے ہوئے. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات آپ کی بدل جاتی ہیں. ٹیکنالوجیز نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ اب اس کی جگہ کسی نہ کسی چیز نے لے لی ہے. جیسے ہمارے پاس گھڑیاں ہوتی تھیں، اب موبائل فون آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اگر یہ کام نہیں چل رہا ہے تو میں کس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتی ہوں. اب اگر کہیں کہ یہ نہیں ہو رہا تو جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو وہ کیسے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز ہیں ان کے اندر موجود. ہم اپنے اندر بھی کچھ تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے. مثال کے طور پر اگر کوئی تعلیم یافتہ، مثال کے طور پر پرانا پڑھا لکھا ہے، وہ میں نے دیکھا کہ آج کل کے دور میں وہ ٹیچرز جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی ریسرچ کریں گے، ایک عالم بھی اگر اپنی بات کرنے سے پہلے کتابیں پڑھتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. کیونکہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، مسلسل کوششیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک وہ عالم دین جو پہلے کا پڑھا ہوا ہے،
اور ہر پروگرام میں آ کر بیٹھ کر وہی باتیں ریپیٹ کرے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تو ریپیٹ کر رہا ہے. ریزن از کہ وہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ہر دور کے حساب سے آپ کی ایفرٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں. جب تک آپ اس پر کام نہیں کریں گے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. نور بھائی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غزوہ بدر قرآن مجید فرقان حمید پہ موجود ہے. غزوہ بدر میں دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت, آسمان سے فرشتوں کا نزول ہونا. اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آ چکے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حکمت عملی کو اپنا رہے ہیں کہ حمزہ تم یہاں کھڑے ہو گے, علی تم یہاں کھڑے ہو گے. دو چیزیں ہمیں, اس کا مطلب آپ دعا بھی کرتے رہیں اور حکمت عملی کو بھی اپناتے رہیں, اس چیز کو اپ گریڈ کرتے رہیں. ہمارے یہاں اپ گریڈ نہیں ہوتا. ہاں جی, میں نے کہا تھا, مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جی 313 مرتبہ یا مالک اور رضا کو پڑھتے رہو, ہمارا کام نہیں پڑ رہا. بھائی آپ اپنے ہاتھ پیر کو بھی ہلائیں اور اچھا سوچیں. قرآن نے بابر کہا افلا یشعرون, افلا یتدبرون, افلا یعقلون, کیا تم غور و فکر نہیں رکھتے؟ اس چیز کو اپ گریڈ کریں گے چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی. رہا جیسے مثال کے طور پر, اب میں کہتا ہوں کہ بندش ہے بھی, مثال ہے, تو بندش ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جادو ہو گیا, بلکہ کبھی کبھی ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے سامنے آتا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اوور ایک بات کر رہا ہوں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ اس طرح کے لوگ آتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی بندش نہیں, تمہارے گناہوں کا وبال, دیکھو اللہ تمہیں کس بات سے تم سے ناراض ہو رہا ہے, تم نے کیا چیز ایسا کر لی. نور بھائی بندش, گناہوں, آزمائش بھی تو اللہ کی طرف سے. بالکل آزمائش کو اب دیکھیں مولا کائنات وہی اصول دے دیا نا, اگر تم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو تو یہ آزمائش, اور یہ آزمائش بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کل قیامت کے دن جاؤ گے کہ انبیاء تم پہ رش کریں گے کہ تمہارے درجات کو اللہ اتنا بلند فرما دے گا. ہاں جی, تو نور بھائی مطلب ان کے لیے پھر کوئی ایسا کچھ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ورد کریں کہ ان کے دماغ میں اور آئیڈیاز آئیں, کہ ان کو مطلب ان کے اندر اور سیکھنے کی لگن پیدا. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام ہیں, یا فتاح یا قوی. بلکہ جو ٹیچرز ہیں, جو خطباء ہیں, جو ذاکرین ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو اینکرز ہیں, یا جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, یا فتاح یا قوی 21 مرتبہ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جب میں حفظ کر رہا تھا, ابا نے مجھ سے کہا کہ بھئی نور محمد تمہارا کام یہ ہے کہ تم یا فتاح یا قوی ہر نماز کے بعد سر پہ اس طرح ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرو گے. اس سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمائے گا. پھر دوسرا قرآن مجید کی آیت سورہ طہ میں ہے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت رب اشرح لی صدری صرف اتنا پڑھتے رہیں, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا سینہ صدر فرمائے گا, اور آپ کے پاس آئیڈیاز آتے رہیں گے, آپ اس کو اچھی طریقے سے فالو کرتے رہیں. جتنا آپ اپنے آپ کو گروم کریں گے, اپ گریڈ کریں گے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر اتنی بڑھتی چلیں گی. محنت میں عظمت ہے, یہ ہم جملہ سنتے ہیں نا, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, پھر اللہ سے مانگنا ہوگا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ بہن نے اچھی بات کی, آزمائش کے والے معاملات ہیں, اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں جڑ جائیں. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے یہ آپ کے لیے رحمت ہوگی, اور آپ جتنا اللہ سے دور ہوں گے یہ باعث عذاب. بالکل جی, نماز قائم کریں اور سجدے میں خاص طور پہ رزق کے لیے اپنی دعا کریں. علامہ صاحب دیکھیے ماشاء اللہ گفتگو تو انہوں نے کافی اس میں سیر حاصل کر دی ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہم اورات بتاتے ہیں نا, تسبیح پڑھیے, عبادت کیجیے. ہماری عادت کیا ہے, تسبیح پکڑی شروع کر دیا, فتح یا فتح 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 فتح, آخر میں ہوتے ہوتے وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا فتح تو شروع کیا, آخر میں کثرت تیزی سے پڑھا, معنی چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیے خدا کا اسم ہو یا قرآن کی آیت ہو, اس کو ایک دفعہ پڑھیں تب بھی وہی اثر ہے, 100 دفعہ پڑھ لیں تب بھی وہی اثر ہے. یہ تکرار جو کا کچھ حکم دیا گیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان, کوئی بھی, ہر آدمی اتنا صاحب معرفت نہیں ہے. ایک دفعہ کے پڑھنے سے وہ سمجھ نہیں پاتا. جب میں خضوع کے ساتھ ایک خاص مقصد کے تحت جب ورد کروں گا, بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھوں گا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے, تو جب میں بار بار کہوں گا یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو, اس 100 مرتبہ میں سے کوئی 1 یا 2 مرتبہ تو ایسا ہوگا جب میرا کنیکشن مل جائے گا وہاں جا کر. جس لیے پڑھ رہا تھا, جس مقصد کی بار بار دہرا تھا, وہ رابطہ بحال ہو جائے میرا. جب جیسے وہ رابطہ بحال ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہیں, کس کو پکار رہا ہوں میں, کیا طلب کر رہا ہوں میں اپنے لیے, تو جو بار بار کہا جاتا ہے نا, وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شاید کسی ایک لمحے میں انسان غور کر لے کہ میں کر کیا رہا ہوں, کیوں بیٹھا ہوں, کون پڑھ کیا رہا ہوں میں. یہ وہ بنیادی وجوہات ہوتی ہے کہ ہم پھر قصور کر دیتے ہیں کہ تسبیح پڑھی, فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. ایک دفعہ پڑھ لیں, میں اس کی ظاہر وقت کی گنجائش نہیں ہے. ہمارے استاد ہوا کرتے تھے آغا جعفر, ٹھیک ہے نا, وہ کہنے لگے کہ جو سورہ حمد ہے, ٹھیک ہے, یہ اسم اعظم ہے. اچھا, اسم اعظم کی تاثیر کیا ہے کہ
फ़ौरन असर दिखाती है। हुआ ये कि जब तालिब इल्म उठ के उनके पास गया, उन्होंने कहा 100 दफ़ा पढ़ लीजिए। तो रास्ते में यहाँ सोल्जाबाद में रहा करता उस ज़माने में, वो रास्ते में रात काफ़ी देर हो चुकी थी, रास्ते में कुत्ते ने घेर लिया उनको, चीखने लगा उसके ऊपर। अब उसके बाद जान बचाने के लिए रास्ता नहीं मिला, क्या करूँ? तो जहन में आया कि अभी आगा जाफर ने कहा था कि ये इसमें आदम है ये। उसने एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, भाग गया कुत्ता, ये चला गया। अब ये अगले दिन वापस आया उनके पास, कहा आगा आपने जो कहा था वाकई इसमें आदम है, ठीक है, लेकिन हुआ ही आपने 100 दफ़ा कहा था, मैंने तो एक दफ़ा पढ़ा, तो भाग गया। उन्होंने की बात यह है कि जो एक दफ़ा में इंसान बना दिया असल में, तो इंसान बन जा असल में ना, समझ ले किससे मांग रहा है। तो ये जो औराद होते हैं, एक तो ये कि इसमें कमी होती है कि हम गौर नहीं करते किसी चीज़ को, इतनी तेज़ी से पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, फिर जिस वक्त हम तस्बीह पढ़ रहे हैं, किसने विर्द बताया, किसी ने वजीफ़ा बताया, वो उस वक्त को महसूस कीजिए, ठीक है, कम से कम एक मरतबा तो कोई 24 घंटे महसूस कीजिए कि इस वक्त तो फ़कत मैं राज़ो नियाज़ करूँगा और ये फ़कत और बैठे ये ना होगा, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना, तो ये नहीं ना कि किचन में बैठ के काम करे तभी नहीं, एक वक्त मखसूस नमाज के बाद कब पढ़नी है, ये बड़ा ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बात करें रिस्क में बेबरकती के हवाले से कि ऐसा क्यों है कि जी हमारे रिस्क में हम बहुत भी कमा रहे हैं लेकिन ना हमें दिमागी सुकून मिल रहा है, हमें एक टेंशन अलहदा है कि जी हमारी तो पूरी नहीं पड़ी, और फिर हमारी ख्वाहिशात भी इतनी हैं कि हर आए दिन को नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। फिर हमें होता है कि किस तरीके से हम इस चीज़ को हासिल करें बगैर ये कि हम सोचें कि हमें शुक्र अदा भी करना है। नाशुक्री बहुत ज़्यादा हमें बढ़ गई। अपने बच्चों को ना उनको ग्रैटिट्यूड सिखाएँ। आजकल के बच्चे तो खैर माँ बाप जो उनको सामने से चीज़ें दे रहे हैं उनका शुक्रिया नहीं अदा करते, तो वो रब जो कि आपको एक सांस भी दे रही है, इतनी बड़ी नेमत है, हम उसका शुक्रिया भी अदा नहीं करते। तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और जो उलमा दीन हमारे पास जहाँ पर मौजूद हैं वो आपको सिर्फ वजीफ़ा नहीं बता रहे बल्कि ये काउंसलिंग भी कर रहे हैं, और ये काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि हम बहुत दूर हो गए हैं अपने दीन से भी। हमारे से इस वक्त कॉल भी मौजूद है सभी हजी। अस्सलाम वालेकुम जी।